گفتگو کے دائی کی ناظرین بڑی ذمہ داری ہوا کرتی ہے، ذہن میں رکھیے، اور خاص طور پہ اس دور میں کہ جس دور میں چومکھی کا کھیل اسلام کے خلاف کھیلا جا رہا ہے، دائی کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ ہاں، اور مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے، میں بہت کم علم ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بڑا ایک مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام عطا کیا ہے۔ میں ایک طفل مکتب کی حیثیت سے کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، بہت دل دکھاوا ہے میرا، بلکہ ہم سب کا، پوری پاکستانی قوم کا، اور میں اگر اس بات کا اظہار نہ کروں تو شاید ہو سکتا ہے پھر یہ جو آپ کی اصلاح، میں بہت ہی طفل مکتب کی حیثیت سے یوں سمجھیے کہ گزارشات کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، تاکہ ہو سکتا ہے آپ اپنی بات کو جو آپ کر چکے ہیں ابھی تک اس کو سمجھ بھی جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ دیکھیں، جتنی کنٹروورسیز اس وقت آپ نے پاکستان کے اندر کریٹ کر دی ہے نا صاحب، ہم تمام پاکستانیوں کے دل آپ کے حوالے سے بہت زیادہ دکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو ایٹیٹیوڈ آپ کا ہے، یہ جو ایروگنس ہے آپ کی، یہ جو آپ نے سائل کے سامنے ایک تحقیری انداز اختیار کیا ہوا، یہ جو لوگوں کی بات کو کاٹ دینا، جو سوال کرنے والا ہے اس کی بات کو ٹویسٹ کر دینا، اس کے سوالات کو ٹویسٹ کر دینا، پھر جو بات ہو رہی ہوتی ہے، جو سوال ہو رہا ہوتا ہے، اس میں آپ ایک تضاد پیدا کر دیتے ہیں، یعنی اس طرح کی عامیانہ گفتگو اور ایسا لہجہ استعمال کرتے ہیں کہ انتہائی نچلی سطح پہ جا کے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں صاحب کہ کیا یہی دائی کا انداز ہونا چاہیے؟ نہیں، دائی کا انداز تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دائی کو تو صاحب بہت ہی میٹھا ہونا چاہیے، بڑا پولائٹ ہونا چاہیے، اگر اس کے اندر علم ہے تو بدرجہ اولا اس کے اندر علم ہونا چاہیے کہ وہ ہر بات کو برداشت کرے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی آپ تمام زوات کو اٹھا لیجئے یا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر لیجئے، سرکار سے ترش ترین سوالات ہوتے تھے، لیکن آپ انتہائی مٹھاس کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اس بات کو سنا بھی کرتے تھے اور جواب دیا کرتے تھے۔ افسوس ہوا مجھے جو آپ نے خودکش حملے کیے نا بہت زیادہ، اور جو بمبارڈمنٹس کی ہیں، یعنی آپ دیکھیں نا کہ آپ کو عزت دی اس اسٹیٹ نے، اس ریاست نے، آپ سب سے پہلے جو ہے اسی کی بے توقیری کر دی۔ پی آئی اے نے اگر آپ کو اکوموڈیٹ نہیں کیا تو وہاں کچھ قوانین ہیں، کچھ ضوابط ہیں، لیکن سی ای او نے اپنے سوابدیدی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اگر آپ کو 50% آفر کر دیا تھا، بڑے پن کا مظاہرہ کرتے۔ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ $3 لاکھ کا ایک کیمرہ ہے میرا 9 کروڑ روپے کا، اور 10 کیمرے میں نے منگوائے 90 کروڑ روپے کے، دے دیتے صاحب پیسے، اس میں کیا مسئلہ تھا؟ آپ بڑے ہو جاتے، پریسیڈنٹ سیٹ کرتے آپ۔ پھر آپ مثال دیتے کہ ہندوستان کے اندر جو ہے ایئرپورٹ پہ مجھے جب دیکھتے ہیں، ذاکر بھائی ہم آپ کے بیگ نہیں کھولیں گے، آپ جو کہیں گے سچ کہیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے۔ کیا پریسیڈنٹ اب سیٹ کر رہے ہیں؟ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے میرا بیگ کھولا جائے، مجھے اسکین کیا جائے، مجھے باقاعدہ پراپر چینل سے گزارا جائے، کیونکہ میں ایک مثال قائم کرنا چاہتا ہوں اپنے فالوورز کے لیے کہ میں ایک دائی ہوں، ایک مبلغ ہوں۔ ایک عام مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے، خاص مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے، اور اس کے فالوورز کو کیسے ہونا چاہیے۔ آپ یہ بتاتے کہ میں ابو دی لا نہیں ہوں، کوئی عالم ہو، کوئی اسکالر ہو، کوئی دائی ہو، کوئی حکمران ہو، وہ کوئی بھی قانون سے ماورا نہیں ہے۔ آپ کو یہ مثال قائم کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ نے اس کے بالکل الٹ مثال قائم کی۔ پھر افسوس ہوا مجھے یہ دیکھ کر اور سن کے، اور یقین مانیے میں جب اس بات کو آپ کی سن رہا تھا تو میں خود میرے کانوں سے دھوئیں نکل رہے تھے کہ اس طرح کی عامیانہ گفتگو بھی کوئی دائی کر سکتا ہے؟ یعنی ایک خاتون جو ہماری پختون بہن ہے وہ آپ سے سوال کر رہی ہے، سوسائٹی کے ایپ بتلا رہی ہیں، آپ کو بتلا رہی ہیں کہ صاحب بچوں کے ساتھ وہاں پر کیا ہوتا ہے، یہ سود کا معاملہ، دیگر چیزیں، آپ نے اس کی بات کاٹی، بار بار کاٹی، یہاں تک کہ آپ نے اس عورت کو، اس بچی کو یہ کہہ دیا کہ تم اسلام پر تہمت لگا رہی ہو۔ وہ اسلام پر تہمت نہیں لگا رہی تھی، وہ سوسائٹی کے عیوب بتا رہی تھی۔ آپ توجہ سے بات سنتے اور اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں صاحب کہ آپ نے جو یہ بات کی ہے، بات یہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے۔ اسلام اپنی روح کے ساتھ جس سوسائٹی میں نہیں ہوگا پھر صورتحال اس طرح کی نکلے گی، آپ اس کی اصلاح کر دیتے صاحب، اور بہت آسانی سے اصلاح ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے بار بار تم معافی مانگو، تم معافی مانگو، تم معافی مانگو، تم نے غلطی کی ہے، اللہ کے آگے کیسے جواب دو گی، اور یہ اور وہ کر کے آپ نے اس عورت کو سہما کر رکھ دیا۔ لبرلز کو جو ہے سوالات اٹھانے کا موقع دے دیا۔ میں لبرلز کی نمائندگی نہیں کر رہا، میں کسی مسلک کی نمائندگی نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک نئی ڈیبیٹ جو ہے معاشرے کے اندر جنریٹ کر دی۔ پھر آپ نے میری جو بہنیں ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں رشتوں کی وجہ سے، آپ نے ان کے اوپر کیا جملہ کس دیا صاحب، کتنی یعنی گھٹیا لینگویج آپ نے استعمال کی ہے کہ جن کو سن کر جو ہے میں یقین مانی کام کر رہ گیا۔ یعنی کسی کے اگر رشتے نہیں ہو رہے، یا اگر کوئی ایسے شخص سے شادی نہیں کرنا چاہ رہی کہ جس کی پہلے سے شادی ہوئی ہوئی ہے، آپ پولیگیمی پہ بات کر رہے تھے نا، تعدد ازواج پہ بات کر رہے تھے نا کہ جی ایک سے زائد شادیاں جو ہے مردوں کو کرنی چاہیے، بالکل ٹھیک بات ہے، اس پہ موٹیویٹ کرنا چاہیے سوسائٹی کو، لیکن یہ کہنا صاحب کہ وہ عورت اگر شادی نہ کرے تو دو ہی صورتیں، یا تو وہ شادی کر لے کسی ایسے مرد سے جس کی پہلے سے شادی ہوئی ہوئی ہے، ورنہ وہ خدا نہ خواستہ بازارو عورت ہے، پبلک پراپرٹی ہے۔ یعنی اتنی گھٹیا اور اتنی عامیانہ لینگویج آپ استعمال کریں گے، یقین مانیے میں آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا جملہ کہہ دیا بنیادی طور پہ، اور لاکھوں بچیوں کے جو ہے آپ نے دلوں کو کس طرح سے جو ہے زج کر دیا۔ اسی طرح سے آپ نے جو ہماری ایک بڑی ہی یوں کہیے کہ باعزت اور بہت ہی توقیر والی جو ہے مطلب ایک یوں کہیے
ایک کمیونٹی ہے جسے آپ مخنث کہتے ہیں, جنہیں آپ خواجہ سراج کہتے ہیں, آپ نے ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا, میں آن ایئر وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا, بلیو کیجیے. اور پھر اس میں آپ کہتے ہیں کہ میں تو وہ کرکٹ کے چھکے کی بات نہیں کر رہا. یعنی آپ سوچیے ذرا, آپ کیا لینگویج استعمال کر رہے ہیں ایک ایسی کمیونٹی کے لیے کہ جن کو ہم بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم تو ان کو پاکستان کا جو ہے مطلب ایک بڑا مضبوط اور بہت ہی بہترین حصہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر بڑا ایک بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. آپ نے ان کی عزت کو جو ہے معاذ اللہ 2 ٹکے کا کر کے رکھ دیا. میں کہنا صرف اتنا چاہتا ہوں صاحب. اور پھر ایک اور بات, آپ کی قول و فعل میں بڑا تضاد ہے معذرت کے ساتھ. آپ یتیم بچیوں کو ایوارڈ نہیں دینا چاہتے اور آپ جو ہے اپنے ان اینکرز کے سامنے بیٹھے ہوئے جو بغیر پردے کے میک اپ میں بیٹھی ہیں. یہ کیسی بات ہے؟ آپ یہ باتیں نہ کیجیے. دیکھیے, ایک دائی کو ذہن میں رکھیے گا, دائی کو مثال قائم کرنی چاہیے, اپنے لب و لہجے پہ بھی کنٹرول ہونا چاہیے, اپنے انداز پہ بھی. آپ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں, اپنے آپ کو جاتے ہوئے کھل نائک نہ بنائیے. یہ میرا مشورہ ہے. اب ذرا مجھے بتائیے 2-3 باتیں بڑی اہم میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. یہ چونکہ بات چل